المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل علی نور الظلام اللہم صل علی بدر الکمال اللہم صل علی مفتاح دار السلام اللہم صل علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت محبی فی اللہ علامہ سید صفدر حسین شاہ صاحب محبی فی اللہ حافظ محمد اصغر توحیدی صاحب مرکزی رہنما جماعت جلالیہ پاکستان محقق اہل سنت حضرت علامہ نثار احمد ہزاروی صاحب صدر جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور رخ پرور تقسیم سعید ماہانہ درس فقہ و تصوف کے سلسلہ کے اندر جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین اور انتظامیہ فردوسیہ مسجد کے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے اور بحمد اللہ آج دروس فقہ و تصوف کے اس سلسلے کو 4 سال مکمل ہو گئے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے موضوعات کے حوالہ سے گفتگو کی گئی اللہ رب العزت کے فضل سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آج سلام اور اس کے جواب کے حوالہ سے گفتگو کی جائے گی اسلامی معاشرت کے حوالہ سے انتہائی اہم موضوع ہے کہ جہاں اہل ایمان مل جل کر زندگی گزارتے ہیں ان کا اکٹھا رہن سہن ہے اس کے اندر استحیاء کی بڑی اہمیت و افادیت موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نساء میں یہ احکامات بیان فرمائے گئے کہ جب تم کسی کو سلام کہو تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی الفاظ کہہ دو
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جمہور فقہائے کرام سلام کے احکامات کو بیان فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں چونکہ نص قطعی کے اندر سلام کا جواب دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، یا اسی طرح کا جواب دیا جائے یا اس سے بہتر جواب دیا جائے، یہ جواب دینا فقہائے کرام نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ اور ایسی صورت کے اندر کہ جب ایک جماعت کسی کو سلام کہہ رہی ہے اور جماعت کو سلام کہا جا رہا ہے، ایسی صورت کے اندر جواباً سلام کہنا اسے فقہاء نے فرض کفائی قرار دیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس جماعت میں سے کوئی ایک ضرور سلام کا جواب کہے یا چند افراد ضرور سلام کا جواب کہیں۔ ہاں اسی طرح اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو سلام کہا اور وہ متعین آدمی ہے تو شریعت اسلامیہ نے سلام کا جواب دینا اسے فرض عین قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے دو حیثیتیں ہیں، ایک سلام کہنا اور ایک سلام کا جواب کہنا۔ سلام کہنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن سلام کا جواب کہنا اسے شریعت محمدیہ کے اندر واجب قرار دیا گیا۔ سنت کے ترک پر ملامت ہو سکتی ہے، گناہ نہیں ہے، واجب کے ترک پر گناہ ہوتا ہے۔ اگر وہ رہ جائے تو صورت میں انسان عند اللہ مسئول ہے، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، واجب کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سلام کہنا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے مواقع کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع یہ ارشاد فرمایا، قدم السلام علی الکلام، کہ جب بھی کسی سے کلام کرو، کسی سے گفتگو کرو، کسی سے بول چال ہو، لینا دینا ہو، خریداری ہو اور کوئی دیگر معاملہ ہو، جب اہل ایمان سے تم نے کلام کرنا ہے تو اس سے پہلے السلام علیکم کہا۔ اس لیے یہ سلام کے خاص کلمات بھی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ پہلے تحیہ کے کلمات حیوکا، حیوکم، حیاک اللہ، یہ الفاظ بولے جاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو سلام عطا فرمایا گیا وہ السلام علیکم کے کلمات ہیں۔ یہاں تک کہ ظاہر دعائیہ جملہ صرف سلامتی کا مقصود ہو تو علیک السلام کوئی کہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں کہ ایک صحابی نے علیک السلام کا جملہ بولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مردوں کا سلام ہے، زندوں کا سلام السلام علیکم۔ علیہ السلام سے بھی سلامتی کی دعا ہے، لیکن زندہ اہل ایمان کے لیے جو تحیہ کا کلمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا وہ السلام علیکم ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی سے کلام کرنا ہو تو اس سے پہلے السلام علیکم کہہ لینا سنت ہے۔ اور اسی طرح سلام کی یہ فضیلت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ سالہ رجلا، کہ ایک آدمی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس نے سوال کیا، ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ یعنی دین اسلام سب سے بہتر کیا ہے اور اس میں کیا اختیار کرنا چاہیے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت او علی من لم تعرف۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا طعام کا کھلانا اور سلام کا کہنا جسے پہچانتے ہو اور جسے نہیں پہچانتے، یہ بہتر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو اس لیے سلام کو معاشرے کے اندر فروغ دینا، سلام کہنا کتنا مبارک عمل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کو خیر اسلام کے حامل کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اسلام کی اچھی صورت ہے جو سلام کو پھیلاتا ہے اور سلام لوگوں کو کہتا ہے۔ تو اس لیے السلام علیکم کہنا، جب بھی کلام کا آغاز ہو، جب بھی کلام کی ابتدا ہو، کسی سے گفتگو کرو، کسی کے آمنے سامنے آؤ، کسی سے ملاقات کا موقع ہو، تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی ادائیگی بھی ہو گئی، ایک مسلمان بھائی کے لیے سلامتی کی دعا بھی ہو گئی، اور خود بھی خیر اسلام کے حاملین کے اندر ہم شامل ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، آستانہ علیہ بکی شریف، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا گیا، السلام علیکم، تو آپ نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اس لیے کہ کلام ربی کے اندر حکم یہ ہے کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو اسی طرح کا سلام جواباً کہو یا اس سے اچھا کہو۔ تو سلام السلام علیکم سے سلامتی کی دعا کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آسن طریقے کے اندر اس کا جواب کے ساتھ رب تعالیٰ کی رحمتیں بھی تجھ پر ہوں، یہ بھی دعائیہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسی حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صاحب آئے تو آپ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کیا گیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وعلیک السلام۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں یہ سوال رکھا گیا کہ حکم خدا بندی ہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا گیا اور آپ نے صرف جواباً وعلیک السلام فرمایا، تو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم یہی ہے کہ جو سلام کہا جائے اس سے بہتر اس کا جواب دیا جائے، لیکن جتنا اچھا سلام تم نے کہا ہے اس سے اور بہتر کوئی سلام کا صیغہ موجود نہیں، اس لیے جواباً میں نے وعلیک السلام کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلام کے لیے جو دعائیہ کلمات حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئے اور سلام کا جو مستحسن طریقہ بیان فرمایا گیا وہ یہی طریقہ ہے کہ اگر سلام
आसान अंदाज में कहना चाहते हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसके जवाब के अंदर यानी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना और उससे बेहतर सलाम का जवाब देना, तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और सलाम के अंदर पहल करना रब ताला को बहुत ज्यादा महबूब है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। हजरत सैयदना उमामा रदी अल्लाह ताला ने इस हदीस मुबारक की रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना औलन नास बिल्लाहि मन बदा बिस्सलाम, कि लोगों में से रब ताला के करीब सबसे ज्यादा वो है जो इस्लाम की इब्तिदा करता है। तो इसलिए जहां जाओ, जहां मौका बने तो पहले सलाम कहने की कोशिश किया करो, क्योंकि पहले सलाम कहने से अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब होता है। हदीस मुबारका के अंदर ऐसे आदमी के लिए बुशारत मौजूद है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ज्यादा कुर्ब वाला है जो सलाम की इब्तिदा करने वाला है। तो ये सलाम को फैलाना, सलाम की इब्तिदा करना, सलाम के ये कलिमात और सलाम के सीगे हदीस मुबारका के अंदर बयान फरमाए गए हैं। और सलाम की फजीलत कहां तक है कि हदीस मुबारका सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस मुबारका की रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, कोई आदमी उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता यहां तक कि यदि तुम्हारा दाखिला जन्नत के अंदर नहीं होगा यहां तक कि तुम ईमान ले आओ। और ईमान के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्त इरशाद फरमाई, वो शर्त पर पूरी करना बड़ा जरूरी है। और वो शर्त हमारे अंदर नापैद है। कलमा शरीफ पढ़ते हैं लेकिन वो शर्त हमारे पास मौजूद नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुमिनू हत्ता तहाबू, नहीं तुम ईमान ला सकते यहां तक कि तुम आपस में मोहब्बत किया करो। अहले ईमान के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी ईमान की जो बयान फरमाई, वो बाहम मोहब्बत करना है, बाहमी प्यार होना है, बाहमी अखुवत का रिश्ता होना है, एक दूसरे के साथ प्यार का ताल्लुक होना है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ईमान की शर्त करार दे रहे हैं कि ईमान उस वक्त तक नहीं आ सकता जहां तक कि तुम आपस में बाहम मोहब्बत करने लगो। अब ये इरशाद फरमाने के बाद देखें कितने करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला ने हमें अता फरमाए। और इस कदर उम्मत ईमान पर हरीस हैं और चाहने वाले हैं इनकी खैर खाई और भलाई को। पहले ये बयान फरमा दिया कि जन्नत में तुम्हारा दाखिला मुमकिन नहीं जब तक कि ईमान ना हो, और ईमान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब आपस में बाहमी मोहब्बत मौजूद ना हो। और अब फरमाते हैं कि अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या ना मैं तुम्हें दलालत करूं ऊपर ऐसी शय के इज़ा फ़अलतमूहु तहाबबतुम, जब तुम वो काम करो तो तुम आपस में बाहमी मोहब्बत पैदा हो। वो आपस में मोहब्बत का नुस्खा जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, आपस में प्यार का जो तरीका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, आपस में मोहब्बत का जरिया जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, वो क्या है? अफ़शुस सलाम बैनकुम, तुम अपने दरमियान सलाम को फैलाया करो, उसका इफ्शा किया करो। जितना इफ्शाए सलाम होगा उतनी बाहमी मोहब्बत रब ताला अता फरमाए। असद और कीना, बुग़्ज़ और इनाद और नफरत का आ जाना, इंसान के खबीर के अंदर आग मौजूद है और ये शरर के असरात हैं, लेकिन उन असरात से भागना नहीं, उन असरात को खत्म करना है।
اس آگ کو بجھانا ہے، اور بجھانے کا ذریعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاء سلام بیان فرمایا کہ جتنا سلام پھیلاؤ گے اتنی محبت بڑھتی جائے گی، جتنا سلام پھیلاؤ گے اتنی نفرت نکلتی جائے گی، جتنا سلام پھیلاؤ گے اتنا حسد اور بغض اور کینے سے نجات ہوتی جائے گی۔ تو کتنا مبارک نسخہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ نہ اس پہ کوئی زیادہ خرچ ہے، نہ کوئی بازار سے جا کے سکہ دے کے چیز خریدنا پڑتی ہے، نہ اس پر کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہے، سوائے اس کے کہ جب ملو السلام علیکم کہہ دینا، جب ملاقات ہو تو السلام علیکم کہہ دینا ہے، جب کوئی چیز بازار سے خریدنے جاؤ تو السلام علیکم کہنا ہے۔ دیکھیں لوگ محبت کے لیے، تسخیر کے لیے بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، نفسیاتی ماہرین کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹوں کے پاس جاتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہم ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں۔ کتنا مبارک نسخہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ اگر آپس میں محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ افشاء سلام ہے۔ اگر ایسا کرو گے، سلام کو بڑھاؤ گے، تو رب تعالیٰ آپس میں محبتیں پیدا فرماتے ہیں۔ تو سلام کے کچھ مواقع ایسے ہیں جن پر ہم سے غفلت ہو جاتی ہے بے تکلفی کے سبب۔ قرآن مجید کی نص قطعی بھی ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو اپنی اہلیہ کو سلام کہا۔ سلام ہم معاشرے میں کہتے ہیں، بازار میں جاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، ملنے والوں کو کہتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بے تکلفی کے سبب سلام کہنا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو سنت طریقہ ہے، قرآن مجید کے اندر حکم مبارک ہے، جب گھر میں آؤ اجازت لے کے آؤ، سلام کہہ کے آیا کرو۔ تو اس سلام سے گھر کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں جب بھی اپنی اہلیہ سے ملو، گھر کے افراد کے پاس جاؤ، گھر میں جب جاؤ تو السلام علیکم کہہ لیا کرو۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی آدمی بھی گھر میں موجود نہیں تو السلام علیکم یا رسول اللہ، اس لیے کہ مومنین کے گھروں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب تھوڑے افراد زیادہ افراد سے ملیں تو سنت طریقہ ہے کہ تھوڑے زیادہ والوں کو پہلے سلام کہیں۔ اسی طرح کوئی سواری پر موجود ہے تو پیدل کو وہ پہلے سلام کہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب کسی جگہ جاؤ، کسی مکان پر، کسی دکان پر، کسی مقام پر، تو جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑا جو ہے وہ پہلے انہیں سلام کہے۔ تو یہ سنت طریقے سلام کے بیان ہوئے ہیں۔ ہاں بعض جگہ ایسی ہیں جہاں شریعت اسلامیہ نے ان کاموں کو ناپسند جانا ہے اور ایسا کو کر رہا ہو تو اسے سلام نہیں کہنا چاہیے، یہ ناپسندیدگی کی بنیاد پر۔ تو صاحب کشاف نے یہ مواقع لکھے ہیں کہ کوئی اگر شطرنج یا نرد لوگ کھیل رہے ہیں تو انہیں سلام نہ کہا جائے، کوئی آدمی کبوتروں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اسے سلام نہ کہا جائے، گانے کی مجالس کے اندر کوئی گانا گا رہا ہے تو اسے سلام نہ کہا جائے۔ اسی طرح کے دیگر معاشرے کے اندر کام ہیں، شطرنج اور نردگی کھیل کو دوسری کھیلوں پر قیاس کر لیں تو اس اعتبار سے جو بھی شرعی اعتبار سے جواز موجود نہیں، ایسا کوئی کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، بازار کے اندر سٹہ بازی ہو رہی ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے، ایسا لین دین ہو رہا ہے، کہیں شراب کی محفل سجی ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کو سلام کہنا منع ہے، انہیں سلام نہیں اس موقع پر کہا جائے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ جن کے احترام کے پیش نظر کہ وہ ہم سے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں سلام کہہ کے کسی دوسری طرف ان کی توجہ نہ بانٹیں، ایسے لوگوں کو بھی سلام نہ کہنے کا حکم ہے۔ کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آدمی قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی آدمی
کچھ پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں اور فقہ کا علم پڑھایا اور پڑھا جا رہا ہے، ایسے موقع پر انہیں سلام نہ کہا جائے۔ علمی مذاکرہ جاری ہے تو اس کے اندر سلام نہ کہا جائے۔ کھانا کھانے میں آدمی مشغول ہے تو اسے سلام نہ کہا جائے۔ یہ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں احترام انسانیت کی بنیاد پر اور ان کے کاموں کے احترام کی بنیاد پر کہ انہیں سلام نہ کہا جائے، لیکن کھانا اگر آدمی کھا رہا ہے سلام کہہ دیا گیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ علمی مذاکرہ ہے، سلام کہہ دیا گیا، سلام دینا جواباً واجب ہے۔ اگر قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی ہے، سلام کہہ دیا گیا تو سلام جواباً کہنا واجب ہے۔ کہنا نہیں چاہیے، مستحب یہی ہے، لیکن اگر کہہ دیا گیا تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ ہاں البتہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جن کے اندر آدمی مصروف ہو تو اس صورت کے اندر اگر سلام کہا گیا تو ایسی صورت کے اندر سلام کا جواب نہ دیا جائے۔ مثلا آدمی بیت الخلاء کے اندر موجود ہے، کسی نے جانا نہیں، وہ اس کو سلام کہہ دیا، تو ایسی صورت کے اندر اگر لباس کا سطر موجود نہیں تو اس صورت میں اس کا جواب نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح آدمی نماز کے اندر مشغول ہے، سلام کہہ دیا گیا تو سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایسے مواقع ہیں کہ جن پر یعنی وجوب تو ہے سلام کے جواب کا، لیکن ایسی مصروفیت اور مشغولیت کے سبب سے وجوب کو ترک کر دیا گیا حرج کی بنیاد پر۔ شریعت اسلامیہ میں رفع حرج کی بنیاد پر مشقت اور حرج کو اٹھانے کے لیے بھی جو ہے شریعت کے اندر بڑی آسانیاں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے کہ جہاں حرج آئے، تکلیف آئے، شریعت اسلامیہ اس کو دور کرتی ہے۔ اگرچہ وجوب ہے لیکن یہاں حرج موجود ہے، حرج کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اٹھا دیا ہے اور اس کا جواب دینا وہاں ضروری نہیں ہے۔ یہ ایسے مواقع ہیں جن کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اور یہ بعض اوقات آدمی سے بھول ہو جاتی ہے ایسے معاملات میں، تو ظاہر ہے وہ خلاف سنت ہوتا ہے، خلاف اولا ہے اس صورت کے اندر سلام کا کہنا۔ ہاں سلام کو رواج ضرور دینا چاہیے، اسے ضرور پھیلانا چاہیے، لیکن ان مواقع کا بھی خیال رکھنا چاہیے جہاں سلام کہنے سے منع فرمایا گیا ہے تو وہاں منع ہی رکھنا چاہیے۔ اور اسی انداز میں چونکہ وہاں افشاء سلام سے جو محبت کے فوائد ہیں وہ نہیں ہوتے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ یہ شریعت کا مزاج، اس مزاج کے مطابق عمل کرنا، جس طرح اللہ رب العزت چاہے اسی طرح اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو ایک نیکی تصور کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ نیکی ہے اور ہر موقع پر اس کی بندہ کوشش کرے۔ نہیں، جہاں منع کیا گیا ہے وہاں نہ کیا جائے، اور جہاں کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہ کیا جائے۔ یہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری جملہ معاملات کے اندر اللہ رب العزت کی پیروی کی جائے تو اللہ تعالی ہمیں معاشرے کے اندر افشاء اسلام کی اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ہاں کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ غیر مسلم کو اسلام دینا جائز؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال آیا ہے۔ ظاہر ہے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک ہے ابتدائے سلام اور ایک ہے سلام کا جواب۔ ابتدائے سلام جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ذمی افراد کے لیے۔ ہاں اس کی جگہ ایسا دعائیہ جملہ ہم بول سکتے ہیں ان کے لیے جس میں ان کی دنیا کی بھلائی ہے۔ چونکہ ان لوگوں کا آخرت پر یقین بھی نہیں ہوتا تو آخرت کے حوالہ سے ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ یہ السلام علیکم جو ہے یہ سلامتی دنیا کے لیے بھی دعا ہے اور مومن کی آخرت کے لیے بھی دعا ہے۔ تو اس لیے ابتدائے سلام کے اندر ذمی کے لیے سلام نہیں۔ ہاں اس نے سلام کہہ دیا تو جواباً اسے سلام کہا جا سکتا ہے اور اس کا شرعاً جواز موجود ہے۔ فقہائے احناف نے بالخصوص حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نص فرمائی ہے کہ ہمارے ہاں
ابتدا کے اندر ذمیوں کے لیے سلام نہیں. ہاں فرماتے ہیں اگر کہنا ہی ہو تو یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ السلام علی من اتبع الہدی، تو اس جملے سے جو ہے ابتدائے کلام کر لیا جائے اور اس سے کلام کا آغاز کر لیا جائے. یا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دنیا کی دعا کر دی جائے، تو یعنی تمہاری صبح بہتر ہو، تمہاری شام بہتر ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی جملہ، تو اس سے کلام کا آغاز کر لیا جائے. لیکن اگر اس نے سلام کہہ دیا ہے تو پھر اس کے جواب میں سلام کہنا جائز ہے. آپ نے بڑی تفصیل گفتگو فرمائی ہے، لیکن مسجد میں داخل ہوتے کچھ نمازیوں کی عادت ہوتی ہے، نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آتے ہیں باہر سے وہ سلام کرتے ہیں، وہ کیا کرنا کیسے؟ اس میں اگر نمازی ذکر الہی میں مشغول ہیں، تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہیں، تو ظاہر ہے پھر سلام نہیں کہنا. اس کے علاوہ اگر ویسے بیٹھے ہیں خاموشی سے نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو سلام کہا جا سکتا ہے. میں نے مسئلہ پہلے بیان کر دیا ہے کہ اہل اسلام کے لیے سلام ہے اور سلام کہنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور سلام کی بڑی فضیلت اور اس کے بڑے درجات موجود ہیں. ذمی کے لیے ابتدائے سلام نہیں، جواباً سلام کہا جا سکتا ہے. یہ حضرت صاحب عورت جو ہے وہ مردوں کو سلام دے سکتی ہے یا عورتوں کو مرد سلام دے سکتا ہے، یا کہ آپس میں وہ ایک قبیلے کے ہیں، ایک خاندان کے ہیں، وہ دے سکتے ہیں، یا غیر محرم عورت جو ہے وہ دوسروں کو سلام دے سکتے ہیں؟ اس میں چونکہ خواتین کے لیے شریعت اسلامیہ کا جو حکم ہے العورت کل العورت، تو اس اعتبار سے اس کے لیے جو پردے کے احکامات ہیں اس میں آواز کا معاملہ وہ انتہائی اہم ہے. سلام جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں مرد عورت کو سلام کہہ سکتا ہے، عورت مرد کو سلام کہہ سکتی ہے. بڑی عمر کا مرد ہے اور وہاں کوئی فتنے کا اندیشہ ایسا موجود نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کو سلام کہا بھی جا سکتا ہے، وہ جواباً سلام بھی کہہ سکتا ہے. اسی طرح عمر کے اندر تفاوت ہے، جہاں جنسی میلان نہیں ہوتا تو ایسی صورت کے اندر بھی سلام کہا جا سکتا ہے. لیکن جہاں اجنبی خاتون ہو، محرم نہ ہو اور فتنے کا اندیشہ ہو عمر کے اعتبار سے، ایسی صورت کے اندر پھر سلام نہیں کہنا چاہیے. ہاں اگر سلام کہہ بھی دیا گیا تو اس صورت کے اندر خاتون خانہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ سختی سے، درستگی سے جواباً ادا کرے سلام کے، تاکہ جنسی میلان اس طرف نہ جائے.